بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ دا کروسیڈ وارز سیریز کی دوسری ویڈیو دا سیکنڈ کروسیڈ وار کا پارٹ 1 پیش خدمت ہے۔ دوسری صلیبی جنگ 1147 سے 1149 میں ہوئی۔ دوسری صلیبی جنگ کی بڑی وجہ عیسائی ریاست ایڈیسا کا مسلمان حکمران عطا بیگ سلجوق زنگی کے قبضے میں آ جانا تھا۔ پہلی صلیبی جنگ جب صلیبیوں کو اس میں فتح نصیب ہوئی تو مشرق وسطیٰ میں انہوں نے 4 عیسائی ریاستوں دا کاؤنٹی آف ایڈیسا، دا پرنسپیلٹی آف ایناٹوک، دا کاؤنٹی آف ٹریپولی اور کنگڈم آف یروشلم کا قیام کیا۔ ان 4 عیسائی ریاستوں میں ایڈیسا کی ریاست انتہائی شمال کی جانب تھی۔ ایڈیسا کا قبضہ عیسائی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ ایڈیسا کا مسلمانوں کے قبضے میں چلے جانا پورے یورپ کے عیسائیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ جب ایڈیسا مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو اس وقت برنارڈ کلیرواس ایڈیسا میں ایک چرچ میں پریسٹ تھا۔ اس نے یورپ میں پوپ یوجینس 3 کو ایڈیسا کے متعلق بتایا تو پوپ یوجینس 3 نے برنارڈ کو صلیب کے لیے جنگ کے لیے پراپوگنڈے پر مامور کیا، لہٰذا ایڈیسا کا سلجوق عطا بیگ زنگی کے قبضے میں آنا وہ چنگاری بنا جس نے دوبارہ دا کروسیڈ وارز کو شروع کر دیا۔ پوپ یوجینس 3 نے برنارڈ کو سننے کے بعد پوپ یوجینس 3 نے باقاعدہ طور پر کروسیڈ بل کوانٹم پریڈیسیسرز جاری کیا۔ بل پوپ کی طرف سے جاری کردہ ایک تصدیق شدہ اور سیل شدہ دستاویز کو کہتے ہیں۔ بل جاری ہونے کے بعد یورپ کے اکثر علاقوں میں صلیب کے نام پر جنگ کے لیے فوج، اسلحہ اور زوری ساز و سامان کی تیاری انتہائی تیزی سے شروع ہو گئی۔ پہلی صلیبی جنگ میں پوپ اربن 2 کی اپیل پر زیادہ تر عام لوگوں نے جوش سے حصہ لیا، جبکہ دوسری صلیبی جنگ میں مذہب کے نام پر نوبل کلاس جس میں حکمران بھی شامل تھے نے حصہ لیا۔ یورپ کے 2 عظیم حکمرانوں جرمنی کے کانراڈ 3 اور فرانس کے بادشاہ لوئس 7 نے ان صلیبی جنگوں میں جوش سے شرکت کی۔ یورپ مسلم دشمنی اس وقت کھل کر سامنے آئی جب ایک بہت بڑا لشکر یورپ سے مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا، تاہم ایک لشکر کو اندلس میں آج کے اسپین میں لڑنے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ صلیبیوں کے لیے اب مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہلی صلیبی جنگ سے ذرا مختلف تھی۔ اس وقت بیزنٹائن امپائر نے صلیبیوں کی مکمل حمایت، مدد اور تعاون کیا گیا، لیکن اب بیزنٹائن کا شہنشاہ مینوئل I کومنینس قسطنطنیہ، جسے کانسٹینٹی نوپل بھی کہا جاتا ہے اور آج اس کو استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، کانسٹینٹی نوپل اور بیزنٹائن کو ایک اور صلیبی جنگ میں نہیں دھکیلنا چاہتا تھا۔ بیزنٹائن امپائر میں ایسٹرن آرتھوڈکس چرچ کے پیروکار آباد تھے، جبکہ ویسٹرن کیتھولک چرچ ایسٹرن آرتھوڈکس چرچ سے مذہب میں کئی عملات اور اقدار میں مختلف ہے۔ بیزنٹائن امپائر اس وقت کلچر، ثقافت اور علم میں بہت آگے تھا، لہٰذا مینوئل I دوبارہ اپنے عظیم امپائر کو جنگ میں دھکیلنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس وقت کے سلجوق حکمران کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اب جب صلیبی حملہ کرنے آئیں گے تو وہ ان کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ جرمنی کا بادشاہ کانراڈ 3 جب اپنے لشکر کے ساتھ بیزنٹائن پہنچا تو وہاں کے حکمران مینوئل نے اس کو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چل کر یروشلم کی طرف جانے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے یہ نصیحت نظر انداز کر دی۔ اپنے لشکر سمیت پونیا سے گزرتے ہوئے براہ راست اناطولیہ کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ ڈورے لائم ایک بہت اہم مقام ہے
اس کو اس حوالے سے بھی اہم کہا جا سکتا ہے کہ پہلی صلیبی جنگ میں یہاں پر صلیبیوں نے مسلمانوں کو بری طرح شکست دی، لیکن اب جب جرمن لشکر کانرڈ III کی سپہ سالاری میں ڈورےلام پر پہنچا تو سلجوق مسلمانوں کے پاس حساب برابر کرنے کا ایک شاندار موقع تھا۔ انہوں نے شاندار طریقے سے اس جرمن لشکر پر حملہ کیا اور اس لشکر کو بری طرح شکست دے دی۔ جرمن جانی اور مالی نقصان کی مختلف روایات ہیں۔ کچھ روایات میں ہے کہ جرمن لشکر کا نام و نشان تک نہ بچا اور بڑی مشکل سے ان کا حکمران کانرڈ III وہاں سے فرار ہو پایا اور وہ خود بھی زخمی تھا۔ لیکن کچھ روایات میں ہے کہ جتنا نقصان بتایا جاتا ہے جرمن فوج کا اتنا نقصان نہ ہوا، لیکن ایک بات طے ہے، اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ اس جنگ میں جیتنے کے بعد سلجوق مسلمانوں نے جنگی میدان سے کنکریوں کی طرح سونے اور چاندی کے سکے اٹھائے جو جرمن فوج کے تھے۔ 25 دسمبر 1147 کو دا بیٹل آف ڈورےلام نے جرمنز کو عبرتناک شکست دینے کے بعد مسلمانوں نے آگے بیزنٹائن امپائر پر حملے کر دیے۔ بیزنٹائن امپائر نے سلجوق سلطان کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ تاریخ نگار ولیم ٹائر کے مطابق صلیبیوں نے بازنطینیوں پر غداری کا الزام لگایا اور مقامی آبادی اور گائیڈز پر بھی سلجوقیوں کے ساتھ ملے ہونے کا الزام لگایا۔ جرمن فوج کا اس جنگ میں بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس سے جرمن فوج کی کمر ٹوٹ گئی۔ شکست خوردہ لشکر نے مغرب میں اناطولیہ کے ساحل کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پہلے اپنے آپ کو تحفظ دینے کی خاطر فرانس کے شہنشاہ لوئس VII کے لشکر میں شامل کیا، تاہم کانرڈ III واپس بیزنٹائن چلا گیا، جہاں پر اس کے نفسیاتی اور جسمانی اس کے علاج کو اپنی زیر نگرانی کروایا۔ ویورز، اگلی ویڈیو دا سیکنڈ کروسیڈ وارز کی سیریز کی دوسری جنگ دا بیٹل آف افیسیس پر بنائی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا کہ کس طرح دمشق پر حملے کی کوشش صلیبیوں کی بری طرح ناکام ہوئی اور ایک دفعہ پھر مسلمان فتح یاب ہوئے۔